وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ 23-59 درس کا نمبر ہے 40-41 آیات ہیں. حصہ اول آج کا موضوع: کیا قرآن پاک کو سمجھنا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدیر. اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے. تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 40. لفظی ترجمہ: ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. اب تم خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرتے رہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت سے جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی جو نصیحت ان کے پاس آئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ آج کی جو آیت ہے بہت اہم ہے، اور آج کا جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی تھیں، اور اس میں اگر آپ غور کیجئے
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. دو باتیں تھیں، ایک بندگی اور ایک تکبر. یہ میں ویسے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورت میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو ہماری یا اس دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں تو ان کی ان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور ہے، یا تو وہ متکبر ہے یا وہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نہ بندگی کا مطلب سمجھتے ہیں نہ تکبر کا مطلب سمجھتے ہیں. بندگی، دیکھیں بندگی مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر جھک گیا، آپ نے منزل زندگی کی اللہ کو بنا لیا، اللہ آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ہو گیا، اور آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ اللہ کے بندے بن گئے. مبارک ہو. آپ مرد ہیں عورت ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے اجر ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. لیکن دو ہی صورتیں ہیں، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے اپنے بولنے کی رفتار کو آہستہ کر لیا ہے. سورہ 3 کا میں نے سورہ 3 کی آیت سنائی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، وہ ہے نا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، او کما قال جیسی بھی آیت ہے. تو ایمان ہے یا تکذیب ہے، ایمان ہے یا تکذیب ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، ایک آدمی مردہ ہے یا زندہ ہے، ایک آدمی بیمار ہے یا صحت یاب ہے. اچھا، یا ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ طاغوت کا بندہ ہے، حرص و حوث کا بندہ ہے. میں بالکل ٹھہر ٹھہر کی بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں ذرا اور اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں خود جھانکے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کا حساب میں نہیں دوں گا، آپ خود اپنا حساب دیں گے. آپ طاغوت کے بندے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، یا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آج کا جو مسلمان ہے برائے نام، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے بندگی نہیں کرنی، کم از کم ہم نے سر کو جھکانا نہیں ہے، اٹھائے رکھنا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ میں آگے بھی نافرمانی کرتا رہوں. یہ کون ہے انسان؟ یہ آج کا مسلمان ہے. کافروں کو چھوڑ دے، اپنی فکر کرے. آپ کیوں کلمے کے دعوے دار ہیں جبکہ آپ کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں آپ کلمے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں صاحب ایمان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں؟ یعنی آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کرو جو کرتے نہیں، وہ کہو جو کرتے نہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے، باقی یعنی جو بھی آیات ہیں باقی ماندہ، آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے، مختلف اللہ تعالیٰ طریقوں سے ہمیں بتا رہا ہے. یہاں بھی
بات یہی ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں مان رہے، اور اس میں جو پہلی آیت ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات کا غلط مطلب لیتے ہیں، الٹے معنی پہناتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، اور یہ میں کہتا بھی رہا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان دین کی کسی بھی اصطلاح کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور جو معنی بھی ہیں وہ یا تو محدود ہم نے کیے ہیں، یا غلط ہیں، یا محدود ہیں، حقیقی معنی ہم نہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ دین ہماری سمجھ میں اب نہیں آئے گا، یہ تو میں آپ کو تسلی سے بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، اور آپ ظاہر پر دھوکہ کھا گئے کہ میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، اور میں یہی ہوں ظاہر، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرے حالات کار، اب آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قرآن، میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے مجھے، 40-45 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور میں اللہ کی باتیں مخلوق تک پہنچا رہا ہوں، لیکن کوئی سمجھتا نہیں ہے، سمجھ یعنی ایک خاتون تھی، تو اس نے، وہ ہمارے گروپ میں شامل تھی۔ اب وہ خاتون نہ عالمہ تھی، نہ کچھ تھی، بس ایک خاتون تھی، بہرحال جو بھی تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو 1-2 وہ ہمارے ساتھ درس میں رہی ہے، ابھی بھی شاید ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا جو ویژن ہے، آپ کا ویژن اس کے مطابق ہے، یعنی جیسا میں سمجھتی ہوں قرآن کو، آپ کی سمجھ بھی اسی طرح ہے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کی اپنی سمجھ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ بس میری سمجھ کے مطابق ہے۔ یہی بات ہے نا کہ جو بات، یعنی مطلب یہ ویسی، میں نے آپ کو ایک مثال دی، ہماری اپنی، ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہے دین کے بارے میں، اور دین کے تو ہم معنی جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ نصیحت ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے قول اور عمل سے۔ لیکن ہم تو نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، یعنی نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک رسم رہ جاتی ہے کہ آپ بس ایک رسم ہے قرآن کی، اور یا آپ تلاوت کریں گے، یا کچھ کریں گے، یا کچھ کریں گے، رسمی سا چیز ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد رہتی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، آج کے زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ حدیث ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہمارے احکامات کو غلط معنی پہناتے ہیں،
ان کا کردار مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، یعنی خاص طور پہ اسی آیت کے بارے میں، مناظر اسلام اور مناظرے عام طور پہ ہوتے ہیں، ہر فرقے کے مناظر ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں، اور میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہر فرقہ جو ہے، ہر مکتب فکر اگر مناظرہ ہوتا ہے، یعنی 5-6 مکتب فکر جو میں آپ کو گنواتا رہتا ہوں نا، تو ہر ایک کے بغل میں قرآن اور حدیث ہوتی ہے اور دینی کی کتب ہوتی ہیں، حوالے ہوتے ہیں ہر ایک کے، اور اسی سے ایک دوسرے کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اس کا یہ معنی ہے، دوسرا وہی آیت کا دوسرا معنی پیش کرے گا یا دوسری آیت پیش کر دے گا۔ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ قرآن میں اختلاف شروع کر دیا، الگ الگ معنی، ہر ایک الگ الگ معنی بیان کر رہا ہے۔ میں اس باتوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں جو بنیادی بات ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں اللہ کی آیات، اس میں کجروی، اب اللہ کی آیات تو یہ ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ایک میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی بندگی کرو، دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اب بندگی کو معنی ہم نے محدود کر دیا ہے، یہاں تک کہ ممبر سے بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ابھی آج پیر کا دن ہے، جمعے کے دن میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ذکر الہی، استغفار، اور بس اس کی جو لفظی وہ ہے استغفار کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، استغفار کرو اولاد دے گا، استغفار کرو بارش برسائے گا، وہ سورہ نوح کی جو آیت ہے، یعنی ظاہری معنی لے لیا اس نے، استغفار کرو، استغفار تو توبہ کو کہتے ہیں، توبہ کو کہتے ہیں۔ یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تم تسبیح پہ تسبیحات پڑھو استغفار کی، کتنا غلط معنی لے لیا۔ اب یہ یلحدون فی آیاتنا ہے کہ نہیں، الٹا معنی۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یعنی اپنے غلط طرز عمل سے معافی مانگو، تم نے جو باطل مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہو وہ اس سے معافی مانگو، استغفار کرو میری طرف۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، قرآن کی آیت ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے اپنے غلط طرز عمل کی، غلط سوچ کی، غلط عقیدے کی معافی نہیں مانگتے؟ اب وہ ممبرز پہ بیٹھا ہوا جو بھی ہے وہ کہہ رہے تسبیحات پڑھو، 100 مرتبہ روز پڑھ لو، وہ یہ نصیحت کر رہا ہے 100 مرتبہ استغفار کرو، تمہیں رزق دے گا، بارش ہوگی، یہ ہوگا، وہ۔ خیر میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، دین کی سمجھ آج ہمیں نہیں ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرے درس پڑھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے، اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو وہ مطلب عام طور پہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو درس قرآن ہے 4 سال ہو جاتے ہیں، یہ 8 ارب لوگوں میں کوئی 3 دیکھ لیتا ہے، کوئی 4 لوگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی 12 لوگ، اس سے 100 نہیں 50 بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے، کیونکہ میں دلچسپی تو ہوتی ہے کہ بھئی کون سن رہا ہے، کتنے لوگ سن رہے ہیں، وہ ویوز جو ہے وہ 50 سے تو آج تک میں نے نہیں دیکھے، یہ 4-5 سال ہو گئے ہیں اپلوڈ کیے ہوئے، 50 کا فگر نہیں دیکھا، درس قرآن کی میں بات کروں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دین، دیکھیں آج کے مسلمان کی دین میں دلچسپی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، دین میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے، جاننا ہی نہیں چاہتے نا۔
بچہ PhD کر لیتا ہے، MRCPS کر لیتا ہے، MRCP کر لیتا ہے، فزیشین، سرجن، یہ وہ، لڑکی لڑکا ایک CSS کا امتحان بن کے دے کے کمشنر بن گیا، دوسرا جو ہے فوج میں کرنل بن گیا۔ قرآن نو، قرآن کی سمجھ یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی بات تو واضح ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم نے دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ہم اب اور دنیا کی فکر ہے ہمیں، آخرت پر تو ہمارا یقین ہے نہیں۔ یہ بات تو ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے۔ وہ جو کافروں کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی نا، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کنا بمبعوثین، یہی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں، زندہ ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، نموت ونحیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہی بے نہیں، یہی تصور کافرانہ جو روش ہے وہ آج ہماری ہے، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں، آپ کیا بیہیو کرتے ہیں معاملات کے ساتھ، دنیا میں کس انداز سے رہتے ہیں، کس سوچ سے رہ رہے ہیں، ساری سوچ ہماری ظاہر کی ہے، دنیا کی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ مسائل دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جو غلط معنی، جو معنی کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط معنی لے لیتے ہیں، تو مجھ سے تو وہ پوشیدہ نہیں ہے، لا یخفون علینا، یعنی دین کو تو دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے دین کو غلط سمجھ لیا ہے، دین کو ہم نے بس ایک روایتی سی چیز سمجھا ہوا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو ہم نے دین قرار دے دیا ہے، باقی تو زندگی، اب یہ ہماری فوج ہے، جنرلز کی لائن لگی ہوئی ہے، بریگیڈیئر اور جنرل، اور داڑھی جو ہے ایک کی بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، مثال کے طور پہ۔ تو دین کی ہم نے یعنی دیکھیں، میرا فوج سے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ٹارگٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ جو یعنی اونچے عہدے پر ہوگا وہ ضرور داڑھی منڈوائے گا، پینٹ پہنے کا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، بہت سی گمراہیاں ہیں۔ تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو غلط طرز زندگی گزار رہے اور اللہ کے کلام کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، دیکھیں یلحدون فی آیاتنا، غلط سمجھ لیا ہے، غلط معنی بیان کر رہے ہیں۔ اب اس دن میں ایک بیٹھا ہوا تھا، ایک دکاندار تھا اور 50 کے پیٹے میں ہوگا، بیٹی یعنی کافی عمر رسیدہ، لیکن داڑھی وغیرہ نہیں، صاف مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی۔ تو وہ اب عرصے سے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بھئی تم مجھے سنا کرو، یہ سنا کرو، اور ذرا ہے نا، اور کاروباری جیسے کہ ہم سب لوگ ہیں عام طور پہ، تو وہ اس کا ذہن تو میں نہیں بدل سکا۔ تو اس دن میں گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھے یعنی حوالے، یعنی میری جو گفتگو تھی، میں جو گفتگو یا وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، 7-8 حوالے قرآن کے اس نے دے دیے بمائے آیتوں کے نمبر کے، اور یہ جو ہے میری بھی اتنی طاقت نہیں ہے، میں آیت نمبر تو آپ کو نہیں بتاتا، بعض اوقات سورت کا نمبر بھی نہیں، وہ سورت کا نام اور آیت نمبر کہ بھئی یہ آیت دیکھو، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ بعض اوقات یعنی بعض آیت کی اس نے مجھ سے پوچھی بھی کہ کیا اس کی، تو اس نے بھی کہا، جب میں نے ایک آیت کا اس نے ترجمہ پوچھا یا مطلب وغیرہ، تو میں نے جو بیان کیا، ہاں میری بھی یہی سوچ تھی، آپ نے ٹھیک مطلب بیان کیا۔ تو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن شاید آپ کو یاد ہو،
آیات کے ساتھ یاد ہو، آیت نمبروں کے ساتھ یاد ہو، لیکن ہیں تو آپ دنیا دار، قرآن کو کوٹ تو کر رہے ہیں لیکن قرآن کا جو تقاضا ہے وہ تو آپ نہیں جانتے۔ تو ہم میں سے بہت لوگ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، لیکن مدعا ان کا جو ہے، ہم سب کا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اور یہ یوٹیوبر جو ہیں اللہ رسول کا ریفرنس نام بھی لیتے ہیں اور پھر انگریزوں کے بھی ریفرنس دیتے ہیں آپ کو، اور باتیں ساری آپ کی دنیا کی ہیں۔ ہماری ساری سوچ دیکھیں، میرا کسی سے کوئی ذاتی ٹارگٹ میرا ہے نہیں، میں سارے معاشرے کو یعنی وہ آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے جو چنے بیچ رہا ہے یا جو بھی بیچ رہا ہے، گول گپے بیچ رہا ہے، اور جو وزیر اعظم ہے، جو آرمی چیف ہے، جو ان کی سب کی سوچ دین کے بارے میں یکساں ہے کہ دین کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہمارا۔ دیکھیں، ہماری منزل دنیا ہو گئی، رخ دنیا کی طرف ہے، جد و جہد ساری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے یا جو چنے نان بیچ رہا ہے، سب کی منزل دنیا ہے۔ اب قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس حالت کو صدیاں گزر گئی۔ ہم سب کا مسئلہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ میں تو آپ سے ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ قبر نہیں، حشر نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی ہماری، اور پھر موت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور جو موت کے بعد زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ اگر اچھی نہیں ہوئی تو بہت بری ہوگی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ دیکھو، اگر تم میرے کلام کو نہیں سمجھ پا رہے تو تمہیں آگ میں ڈالوں گا، اور اگر تم نے سمجھ لیا تو پھر تم امن سے ہوگے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، مومن جو ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، قیامت کا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرض نماز کے برابر قیامت کا دن ان پہ گزرے گا۔ اب 5-6 منٹ میں 4 فرض جو ہیں، فرض نماز تو فرض ہے، 4 رکعت زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے فرض نماز۔ دوپہر کی جو ہے وہ دوپہر کی، عصر کی اور رات کی 4 فرض ہیں، فرض اور بعد تو 4 فرض رہ گئے۔ تو اب وہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ امن شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں امن شروع ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں قرآن کی تفسیر جلدی اور بس اس پہ ایک دوڑ لگا دوں، نہیں، میں اللہ کی عطا سے بات بھی اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ تو میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی خیر خواہ ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں۔ اور خیر خواہی میرا مشن ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا امن یلقى فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم
إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.